یہ اس شخص کی کہانی ہے جس کا نام سن کر ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان بھی گھبرا جاتے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں جب عمر بن خطاب کا ذکر ہوتا تو لوگ اپنی آواز نیچے کر لیتے۔ ان کی پرسنالٹی میں سختی تھی، فیصلوں میں کٹھورتا، لیکن وقت نے دیکھا کہ وہی شخص آگے چل کر اسلام کا وہ مضبوط قلعہ بنا جسے دیکھ کر باطل خود ہی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ یہ کہانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اندھیروں سے روشنی تک کا سفر۔ اسلام سے پہلے عرب کا سماج جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بت پرستی عام تھی، طاقتور کمزور پر حکومت کرتا تھا اور نسل اور قبیلے پر فخر زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ اسی ماحول میں عمر بن خطاب نے پرورش پائی۔ وہ قریش کے ایک مشہور اور با اثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا قد بلند تھا، جسم مضبوط اور آواز میں ایسی سختی کہ لوگ خود بخود متاثر ہو جاتے تھے۔ مکہ میں ان کی بات سنی جاتی تھی اور ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دیا تو عمر بن خطاب کے دل میں سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ نیا دین ان کے بزرگوں کے طریقوں کو مٹا دے گا۔ وہ اسلام کو عرب کی روایت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو بھی غلط نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ایک دن غصے اور ضد نے حد پار کر دی۔ عمر بن خطاب نے ننگی تلوار اٹھائی اور گھر سے نکل پڑے۔ دل میں صرف ایک ہی ارادہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دینا۔ وہ تیز قدموں سے مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک آدمی نے انہیں روکا اور پوچھا کہ اتنی جلدی اور غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے بنا سوچے جواب دے دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، کیونکہ تمہاری بہن اور بہنوئی پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھا۔ ان کے لیے یہ بات برداشت کے باہر تھی کہ ان کے اپنے گھر کے لوگ اسلام میں آ چکے ہیں۔ وہ ترنت اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ جب عمر بہن کے گھر پہنچے تو اندر سے کچھ الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ یہ قرآن کی تلاوت تھی۔ جیسے ہی عمر نے دروازہ کھولا، گھر کا ماحول بدل گیا۔ بہنوئی گھبرا گئے اور بہن نے قرآن کی پرچے چھپا دیے۔ عمر کا غصہ پھوٹ پڑا اور بہنوئی پر ہاتھ اٹھ گیا۔ بہن بیچ میں آئی اور انہیں بچانے کی کوشش کی، جس سے ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ خون دیکھ کر بھی بہن کا الفاظ کمزور نہیں پڑے۔ انہوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ ہاں، ہم اسلام میں آ چکے ہیں۔ اگر یہی سچا دین ہے تو ہم اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بہن کے چہرے پر دیکھتے خون اور ان کے مضبوط الفاظ نے عمر بن خطاب کے دل کو ہلا دیا۔ ان کا غصہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگا اور ان کا دل پہلی بار سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ عمر نے دھیمی آواز میں کہا کہ جو تم پڑھ رہے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے وضو کر کے آؤ۔ عمر نے وضو کیا اور جب قرآن کا پرچہ ان کے ہاتھ میں آیا تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ کے الفاظ پڑھے۔ ہر لفظ ان کے دل کے اندر اترتا چلا گیا۔ انہوں نے پڑھا کہ قرآن مشکل کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتے گئے، ان کا غصہ پگھلتا گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کے ہونٹوں سے نکلا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ یہیں سے عمر بن خطاب کے دل میں اسلام کی روشنی داخل ہو چکی تھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں رہے تھے بلکہ حق کی تلاش میں تھے۔ عمر نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہیں در ارقام کا پتہ بتایا گیا۔ جب عمر تلوار کے ساتھ وہاں پہنچے تو صحابہ گھبرا گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر کتنے سخت مزاج کے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ عمر اندر آئے، تلوار زمین پر رکھی اور پورے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا۔ اس لمحے عمر بن خطاب اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ در ارقام اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ عمر کے اسلام میں آنے کے بعد مسلمانوں کو نئی طاقت مل گئی۔ اب وہ چھپ کر نہیں بلکہ کعبہ میں کھلے عام نماز پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو قوت اور عزت عطا کی۔ ہجرت کے وقت جب زیادہ تر مسلمان چھپ کر مدینہ جا رہے تھے تو عمر بن خطاب نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جسے اپنی ماں کا رونا پسند ہو وہ عمر کے مدینہ جاتے ہوئے رو کر دکھائے۔ لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ عمر کے سامنے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد جب عمر بن خطاب خلیفہ بنے تو ان کا دور عدل اور انصاف کی مثال بن گیا۔ امیر اور غریب سب قانون کے سامنے برابر تھے۔
عمر رات کے اندھیروں میں سحر کا چکر لگاتے، لوگوں کے حال پوچھتے اور خود دیکھتے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک برتن میں صرف پانی ابال رہی ہے اور بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ عورت نے کہا کہ یہ پانی صرف بچوں کو بہلانے کے لیے ہے۔ عمر کا دل بھر گیا، وہ خود بیت المال گئے، آٹا، گھی، کھجور اٹھائے اور اپنے کاندھوں پر رکھ کر لے آئے۔ جب تک بچے ہنس کر سو نہیں گئے عمر وہاں سے نہیں گئے۔ عمر بن خطاب رات کو قرآن پڑھتے اور اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسو سے بھیگ جاتی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ ان کا خوف خدا ان کے ہر فیصلے میں نظر آتا تھا۔ آخرکار ایک دن فجر کی نماز کے وقت ایک دشمن نے زہریلی چھری سے حملہ کیا۔ عمر زخمی ہو گئے۔ زخموں کے باوجود ان کی زبان پر یہ سوال تھا کہ کیا نماز ہو چکی ہے؟ تھوڑے ہی وقت بعد عمر بن خطاب کو شہادت نصیب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آج بھی جب عدل، انصاف اور تقوی کا ذکر ہوتا ہے تو عمر بن خطاب کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انصاف چاہے کتنا بھی بھٹک جائے، جب وہ قرآن سے جڑ جاتا ہے تو اللہ اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کا ستارہ بنا دیتا ہے۔